بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عرفہ کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ یوم عرفہ، یہ عرفہ کا دن اسلام نے اس کی کتنی عظمت بیان کی ہے۔ اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جس دن کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے قسم اٹھائی، کہا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ قال ابن عباس وعبداللہ ابن زبیر وضحاک۔ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر و ضحاک کہتے ہیں کہ والشفع والوتر، اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی یہاں بھی قسم اٹھائی ہے کہ یوم عرفہ والوتر، قربانی کے دن، والشفع یعنی کہ جس چیز کی قسم اللہ ذوالجلال اٹھا لے تو اس سے بڑی عظمت والی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ مبارک دن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو پوری کائنات کی روحوں کو اللہ نے عرفہ کے دن میدان عرفات میں بکھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ربوبیت کا وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کہا کیوں نہیں۔ تو اللہ ذوالجلال کی ساری مخلوق نے جس دن ربوبیت کا وعدہ دیا تھا اور اللہ ذوالجلال نے لیا تھا، تو یہی وہ دن تھا اور یہی وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ ذوالجلال نے دین اسلام کی تکمیل کی بشارت نازل کی۔ یہودیوں کا ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا ترجمہ ہے کہ ایک آیت آپ کی کتاب میں نازل ہوئی اور اگر یہی آیت ہم یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بناتے۔ انہوں نے پوچھا کون سی آیت؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی عید کا ہی دن ہے۔ میں جانتا ہوں کہ عرفہ کا دن تھا، عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت اتری تھی اور وہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ اور یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، کہ یہ عرفہ کا دن اور قربانی کا دن یوم النحر ہے اور ایام تشریق یہ اہل اسلام کے لیے عید کا دن ہے۔ یہ مبارک دن ایسا مبارک دن ہے کہ جس کے بارے میں نص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے کہ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم العرفہ، کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی بھی فضیلت کا دن نہیں ہے۔ اور ساتھ لفظ کیا ہے کہ فضیلت کس طرح کی ہے؟ ینظر اللہ تبارک و تعالی اللہ فیہ الی السماء الدنیا، کہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی شان کے مطابق، جیسا کہ اس کی شان اور عظمت کے لائق ہے، ہر رات کے تہائی حصے میں، یعنی رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو تب آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں۔ لیکن واحد دن یوم عرفہ کا دن ہے کہ جس دن بھی اللہ ذوالجلال والاکرام دن میں بھی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام جو زمین والے ہیں، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ رات کے بارے میں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور دن کے بارے میں 3 لفظ ہیں، یوم عرفہ، کیونکہ اس رات کو بھی اللہ ذوالجلال بلا شبہ بقیہ راتوں کی طرح نزول فرماتے ہیں، اور دن کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نزول فرمایا۔ پھر عشیت عرفہ، جو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام عشیت عرفہ، یعنی عرفہ کا عشاء کا وقت ہے اور رات کا وقت ہے، تو یہ 3 چیزوں کو یہ دن جمع کرتا ہے۔ اور یہاں لفظ ایک اور بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال قریب ہو کے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے۔ اور اس کا 5واں کام جو ہے، 5واں جو اس کا فضیلت کا پہلو ہے، وہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی جتنی اللہ ذوالجلال والاکرام عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو پورے سال میں اتنے آزاد نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، دیکھو کیسے آئے ہیں، بال ان کے بکھرے ہوئے ہیں، کیسے یہ میری محبت میں پراگندہ حال میں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان کو بنانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتے، دیکھو میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں، اور جو وہ چاہتے ہیں پھر اللہ رب العزت انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عرفات کے میدان میں چلا گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جو حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں ان کے لیے تو چونکہ روزہ نہیں ہے،
تو جو میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے کہ 2 سال کے گناہوں کو اللہ ذوالجلال معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایسا عید کا دن، ایسا مبارک دن یہ کس مسلمان کی زندگی میں آئے، اس میں اگر وہ جس جگہ بھی رہتا ہے اپنے اعتبار سے، تو اگر 9 تاریخ کا روزہ رکھتا ہے تو کس قدر یہ عظمت کی بات ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یعنی 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال جو گزار رہا ہے اس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ مبارک دن ہے جس دن میں اللہ ذوالجلال حاجیوں کے لیے کتنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کو اللہ ذوالجلال اس دن معاف فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 یا رب العالمین۔